السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واٹس ایپ گروپ سہولت ہے یا عذاب ہے؟ کیا آپ تو کسی ایسے گروپ میں نہیں ہیں؟ یہ تھمبنیل کا ٹائٹل اور عنوان تو آپ نے پڑھ لیا ہوگا۔ اس کی میں آپ کے سامنے کچھ قدر تفصیل بیان کروں گا اور وضاحت پیش کروں گا آئندہ کی 2-3 منٹوں کے اندر۔ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، آپ ویڈیو میں بنے رہیے۔ دیکھیے، سوشل میڈیا کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال کئی طریقوں سے ہوتا ہے، یا کہیے کہ سوشل میڈیا ایک چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، ٹیلی گرام، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ لے لیجئے صرف واٹس ایپ کو، اور واٹس ایپ میں بھی واٹس ایپ گروپ کو آپ لے لیجئے۔ دیکھیے، یہ جو واٹس ایپ گروپ ہوتے ہیں نا، خاص طور پر یہ جو بنانے والا ہوتا ہے وہ کسی خاص مقصد کے تحت بناتا ہے۔ کسی بھی واٹس ایپ گروپ میں اگر آپ جوائن ہو رہے ہیں تو آپ کو اس کے مقصد کا جاننا ضروری ہے کہ اس واٹس ایپ گروپ کا مقصد کیا ہے، اس کا ایم کیا ہے، اس کا عزم کیا ہے، یہ کس پرپس سے بنایا گیا ہے۔ اگر آپ ویسے ہی کسی بھی گروپ میں شامل ہو جا رہے ہیں، یا کوئی بھی آپ کو نئے نمبر سے بھی کسی بھی گروپ میں ایڈ کر دے رہا ہے اور آپ ایڈ ہو جا رہے ہیں اور وہ گروپ اپنے پاس آپ رکھ رہے ہیں، تو یہ نہایت ہی لاپرواہی کی اور کم عقلی سی کی بات ہو سکتی ہے۔ کسی بھی گروپ میں آپ شامل ہوں تو پہلے اس کا مقصد آپ جان لیں کہ وہ مقصد میرے مقصد کے مطابق ہے بھی یا نہیں، یا میرے کام کا ہے بھی یا نہیں۔ یہ گروپ جس میں شامل ہوں، اس سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ مثلا کس طرح کا نقصان ہو سکتا ہے؟ اس میں وقت کا نقصان ہو سکتا ہے، اس میں اپنے اخلاقیات کا نقصان ہو سکتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسے حالات گروپوں میں پیش آ جاتے ہیں کہ گالم گلوچ تک نوبت آ جاتی ہے، اور لڑائی بھڑائیاں گروپوں میں ہو جاتی ہیں، باقاعدہ گروپوں میں ہوتی ہیں آن لائن، اور پھر وہی لڑائیاں جو ہے آف لائن ہو جاتی ہیں، اور آف لائن کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور لوگوں کے سر پھوٹ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے وقت کو بچا سکتے ہیں۔ کسی ایسے گروپ میں اگر آپ شامل ہیں کہ جس میں وقت کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا ہے، یا انداز نہیں جو ہے جانچا اور پرکھا جاتا ہے، لینگویج پر کنٹرول نہیں ہے، نہ جانے کس کس طرح کی باتیں گروپوں میں چل رہی ہوتی ہیں، تو ایسے گروپوں میں بالکل بھی آدمی کو شامل نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی دوسرے کو شامل کر دے تو اس کو نکل جانا چاہیے، اور اگر خود آپ ایسے گروپوں میں جو ہے شامل ہو رہے ہیں اور جوائن ہو رہے ہیں تو نہایت ہی لاپرواہی کی بات ہوگی، یا اپنے مقصد سے ہٹنے والی بات ہوگی۔ جی ہاں، یہ واٹس ایپ گروپ ایکچولی ایسے ہوتے بھی ہیں کہ جب آدمی گروپ میں شامل ہو جاتا ہے تو اس میں اس طرح کی ایکٹیویٹی بعض مرتبہ ہوتی ہے کہ جس سے کسی ایک آدمی کا، مان لیجیے آپ اس گروپ میں شامل ہیں تو آپ کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کا اس بات سے، اس ٹاپک سے، اس تفصیل سے، اس مواد سے کوئی بھی سروکار نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ پھر بھی اس کو جو ہے اپنے موبائل میں رکھے ہوئے ہیں، اور آپ پھر بھی یہ جانتے ہوئے کہ اس گروپ سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، پھر بھی آپ اس گروپ کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ تو ایسے گروپ جو ہے یہ آدمی کو مقصد سے، فوکس سے، اپنے عزم سے اور اپنے فیوچر سے ہٹانے والے ہوتے ہیں۔ واٹس ایپ گروپ تو آدمی بہت ہی ضرورت کے اعتبار سے آدمی کو رکھنے چاہیے، ورنہ تو پھر یہ موبائل کا فتنہ میرے محترم ایسی چیز ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ موبائل کے فتنے میں سب مبتلا ہیں، جو پہلے نہیں تھے وہ اب مبتلا ہیں، اور گواروں پہ تنقید کرتے ہو ہدہد، گواروں پہ تنقید کرتے ہو ہدہد، عجب ہے کہ اہل ادب مبتلا ہیں۔ تو یہ مبتلا ہونے کی اور ابتلا کی یہی صورت ہوتی ہے کہ آدمی واٹس ایپ گروپوں میں بلا فائدہ کی، بلا وجہ کی، بغیر کسی عزم کی، بغیر کسی پرپس کی باتیں کرتا ہے، اور لوگ اس میں جو ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور اس مواد کا اور اس جتھے کا جو ہے حصہ بنتے چلے جاتے ہیں، اور اپنے وقت کی بھی بربادی کر دیتے ہیں، اپنے جو ہے پیسے کی بھی بعض مرتبہ بربادی کر بیٹھتے ہیں۔ تو ایسے گروپوں سے جو ہے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ واٹس ایپ گروپ یا تو سہولت ہوتی ہے جب آپ کے مقصد کے مطابق ہو، یا پھر عذاب ہوتا ہے جب آپ کے مقصد سے وہ گروپ آپ کو ہٹانے والا ہو۔ اگر آپ بھی کسی ایسے گروپ میں شامل ہیں کہ جو آپ کے وقت کو برباد کر رہا ہے، آپ کی زندگی کو تباہ کر رہا ہے، آپ کے اندر جو چھپی ہوئی کمیاں ہیں ان کو اجاگر کرنے میں جو ہے وہ رول ادا کر رہا ہے، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، تو میرے محترم گروپ سے بالکل نکل جانا چاہیے، ایگزٹ ہو جانا چاہیے۔ بلکہ گروپوں کے چکر میں تو کہتا ہوں کہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ جو ضرورت کے گروپ ہوں، جس سے آدمی کی علم میں بھی اضافہ ہو، عمل میں اضافہ ہو، تقوی میں اضافہ ہو، ان گروپوں میں آدمی کو شامل اور جوائن رہنا چاہیے۔ باقی گروپوں کو ڈیلیٹ کر دینا چاہیے اور ان سے ایگزٹ ہو جانا چاہیے۔ اس بات سے آپ کتنے متفق ہیں ذرا کمنٹ باکس میں لکھ کر کے بتا دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔